السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج المتاخرون پڑھیں گے۔ المتاخرون یعنی متاخرین کون ہیں؟ من اتی بعد الامام دارقطنی بالجملہ منہم، یعنی جو لوگ امام دارقطنی کے بعد آئے ائمہ وہ متاخرین میں آتے ہیں۔ الامام خطیب البغدادی صاحب کتاب الکفایہ، والنووی وابن الصلاح صاحب کتاب مقدمہ ابن الصلاح، المشہور المعروف الحافظ العراقی، ابن حجر، اس میں ابن رجب الحنبلی، ملا علی قاری السیوطی، یہ سب لوگ آتے ہیں، ابن صلاح بھی آتے ہیں، اور امام خطیب البغدادی۔ ومن المعاصرین، اور معاصرین یعنی آج کل کے ہمارے دور کے جو علماء ہیں ان میں کا شیخ احمد شاکر، امام البانی، عبد القادر الرنوت، شعیب الرنوت، ان سب کی مشہور تحقیماتی شیخ سلیم اسد وغیرہ ہو گئے۔ انہوں نے موطا وغیرہ اور مسند احمد پر بھی کام کیے، اور یہاں پاکستان انڈیا کے زبیر علی زئی وغیرہ۔ الصحیح، صحیح حدیث کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو ہم یہاں پہ ایک لنک بھی ڈال دیں گے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کی، تو وہاں پہ آ کے آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ الصحیح، صحیح حدیث کیا ہے؟ ہوا ما طبتہ راوی واتصل اسناد وخلا من علت واستقام متنہ، یعنی کہ وہ حدیث جس کو صحیح سے یاد کیا ہو، ضبط کیا ہو، پکڑنے کو کہتے ہیں راوی نے، اس کا حفظ صحیح ہو، صحیح سے اس نے یاد کیا ہو، اس کی سند متصل ہو، یعنی کہ جو چین آف نریشن ہے، راوی ہیں وہ تمام جو ہیں اس کے اندر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، اور بیچ میں کہیں انقطاع نہ ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو سند۔ وقلا من علت، اس کے اندر کوئی علت نہ ہو، علت کہتے ہیں ہڈن ڈیفیکٹ کو، اور یہ ایک بہت خاص علم ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ واستقامہ متن، اور اس کا متن مستقیم ہو، یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو جو واضح نصوص اور واضح شریعت کے خلاف ہو۔ معنی راوی ہی ضبطہ، اب وہ اس کا مطلب بتا رہے ہیں پہلی شرط کا کہ راوی کا ضبط جو ہو وہ اچھا ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ اچھا، اس کے اندر متاخرین ویسے تو یہاں پہ انہوں نے 4 چیزیں لکھی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ راوی عادل ہو، ثقہ ہو، یعنی مسلمان ہو، بدعت کبریٰ کا مرتکب نہ ہو، یا بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو۔ پھر بدعت میں ایک پوری ڈیٹیل ہے کہ بدعتی راوی کی کون سی روایت قبول ہے اور کون سی نہیں۔ تو اب معنی اس کے اندر آ رہا ہے کہ ان یکون ضبط حفظہ من حین سماعی الی حین ادائی، یعنی کہ جب سے اس نے اس حدیث کو سنا ہو اپنے شیخ سے، اور جب تک کہ وہ اس کو اسٹوڈنٹس کے سامنے ادا کرتا رہے، تب سے لے کے تب تک اس کا جو ہے وہ حفظ بالکل صحیح اور سالم ہو۔ وہذا عموماً یکون فی ثقات، اور یہ عموماً ثقات کے اندر ہوتا ہے، یعنی جس کو ثقہ راوی ڈکلیئر کرتے ہیں متقدمین اور علم رجال کے ماہر۔ وقد یکون فی اسناد راوی ضعیف او فیہ ضعف ولکن ضبط ھذا الحدیث بعینہ فیقبل منہ، کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک قاعدہ ہے متقدمین کا جس سے متاخرین ڈفر کرتے ہیں، یعنی بعد میں آنے والے لوگ، اور یہ پرابلم اسی وجہ سے ہوا ہے کہ بعد کے لوگ متقدمین کے منہج کو صحیح سے نہیں سمجھتے، متاخرین اور معاصرین، اور پھر یہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں جو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ زبیر علی زئی اور علامہ البانی کی تحکیم میں ڈفرینسز آتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی راوی ضعیف بھی ہوتا تھا نا، لیکن اگر انہیں کوئی قرائن ایسے مل جاتے تھے کہ اس نے یہ اسپیسیفک حدیث صحیح سے یاد کی ہے، تو وہ اس کو قبول کر لیتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی اسناد میں کوئی راوی ضعیف ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی ضعف ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ اسپیسیفک حدیث اچھی طرح یاد کی ہوتی ہے، تو وہ اسے قبول کر لی جاتی ہے۔ نام الاصل ان یکون ثقہ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اصل یہی ہے کہ راوی ثقہ ہونا چاہیے۔ ولیکن قد یکون راوی فی ضعف او ضعیفا ولکن ضبط ھذا الحدیث، لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ راوی کے اندر کوئی ضعف ہوتا ہے یا وہ ضعیف ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ حدیث صحیح سے یاد کی ہوتی ہے۔ ومعنی یکون اسناد متصل، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ سند متصل ہو، انہ قد اخذ ھذا الحدیث من شیخہ وشیخہ اخذہ عن الذی بعدہ وہکذا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مباشرۃ، وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ حدیث اپنے شیخ سے لی ہو، اور اس کے شیخ نے اپنے شیخ سے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹلی پہنچ جائے۔ لیس شرطا ان یکون سمعہ منہ مباشرۃ، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز شرط نہیں ہے کہ اس نے اس سے ڈائریکٹلی اپنے شیخ سے یہ حدیث سنی ہو۔ فقط یکون کتبہ کتابتاً، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے اس کے لیے کوئی کتاب لکھ دی ہو، یعنی اس کے شیخ نے، اور اس طرح ہوتا ہے ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ جو ہیں انہوں نے عمر بن العاص یا ان کی طرف ایک رسالہ لکھا تھا کہ مجھے کوئی حدیث بتاؤ، تو اس طرح کا سین ہوتا ہے۔ او کتبہ لہو، یا اس کے لیے لکھوا دیا گیا ہو، وحفظت الصحیفۃ المکتوبہ، یا اس کے نے کوئی ریٹن صحیفہ جو ہے وہ یاد کر لیا ہو، تو یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی پھر اجازت ہوتی ہے پوری، وہ پورا سلسلہ ہے، وہ اگر کہیں گے تو پھر آپ لوگ آ کے پوچھ سکتے ہیں، ڈیٹیل میں بتا دیں گے۔ وما معنی قلا من علہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ علت سے، ہڈن ڈیفیکٹ سے، اللہ سیاتی بیان ہوا، وہ کہتے ہیں کہ عنقریب اس کا آگے بیان آئے گا، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ وہ معنی متنہ مستقیم، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا متن مستقیم ہو۔ اللہ یکن مخالف للثبت المحفوظ، وہ کہتے ہیں کہ اس کا متن جو ہے نا وہ واضح ثابت شریعت کے خلاف نہ ہو۔ مثل الحدیث المشہور، کہتے ہیں اس کی مثال وہ حدیث مشہور ہے، ایاکم ولحوم البقر فانہ داؤن، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم گائے کے گوشت سے پرہیز کرو کیونکہ اس کے اندر مرض ہے، داء ہے۔
ھذا حدیث متن منکر غیر مستقیم، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، اس کا متن جو ہے منکر ہے، صحیح نہیں ہے، لِأَنَّهُ مخالف للثابت من النصوص الشرعیہ، کیونکہ یہ نصوص شرعیہ کی ثابت شریعت کی مخالفت میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، کہ گائے میں سے دو، وَقَدْ ضَحَّى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْبَقَرِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گائے کی قربانی کی، وَلَا زَالَ النَّاسُ يُضَحُّونَ بِهَا، اور لوگ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک گائے ذبح کرتے ہیں، فَكَيْفَ يُحَذِّرُ مِن لُحُومِهَا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے اس سے ہمیں منع کیا ہو؟ تو 5 منٹ چونکہ ہو چکے ہیں بلکہ اس سے اوپر، تو وی آر گونا اینڈ دا ٹاپک ہے، اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔